بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ ترغیب نے مختلف روایات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ حق تعالی شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، قال اللہ تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وفی روایت وانا منہ بریء فہو للذی عملہ۔ حق سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکا شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلاق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو اس کے شرک کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اسے بری ہو جاتا ہوں۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا اول وہلہ میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شہید گواہ اس سب کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے۔ سو کہا جا چکا اور جس غرض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک کو حاصل کیا۔ اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیے۔ وہ عرض کرے گا کہ تیرے رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیرے رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ
لوگ قاری کہیں سو کہا جا چکا، اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنایا جائے گا اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا، بلایا جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا اور اس کے دین کے اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال بھی آ جائے تو لاحول و استغفار سے اس کی اصلاح فرما لیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ سیاہ کار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کو بھی، آمین۔ اس زمانے میں علماء کی طرف سے بدگمانی، بے توجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں، اور علماء رشد میں مخلوط ہیں۔ مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء میں سے ہونا محق نہ ہو جائے اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر علمدار آمد نہ کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی، اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء میں اس کی بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے، یعنی یہ کہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقت گرانے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، گو اس کو اہل حق ہونا بھی محقق ہے۔ دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشیرت سے خالی نہیں ہوتے۔ معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہی پر عائد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے سزا دے یا معاف فرما دے، بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاءاللہ تعالیٰ معافی ہو جائیں گی، اس لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائیں اور ہم تن اسی میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ اللہ کی برابر تو کوئی کریم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بمقتضیٰ عدل گرفت بھی فرمائے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان امور کی وجہ